اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی واللہ ولی المتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر، قابل صد احترام دوستو، بھائیو، اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی بھی رکھتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ان دو نعمتوں پر دل و جان سے شکر ادا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمایا۔ دوسرا، اس پاکیزہ ماحول کے اندر اور ایک تربیت کے لیے جو کارساز ماحول ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ ماحول ہمیں عطا فرمایا۔ آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں تو یقیناً یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ نیک اعمال جو ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا اثر اس ماحول کا ہے۔ ہم اپنی جگہوں پر بعض نیک اعمال جن کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، ان کے کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پر سستی غالب آ جاتی ہے، کاہلی غالب آ جاتی ہے۔ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں دیکھیں الحمدللہ ایسا ایک ماحول ہمیں میسر آ گیا ہے جس میں یہ تمام نیکیاں، تمام نیک اعمال وہ کرنے آسان ہیں۔ تہجد کی ویسے ہی بہت فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کے اندر تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو تہجد پڑھنے کی توفیق آسانی سے مل جاتی ہے اس ماحول کی برکت سے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا موقع مل جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، درود شریف پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھتے جائیں کتنے خیر کے کام ہیں جو اس ماحول کی برکت سے ہمیں میسر آ رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر دعاؤں کے بارے میں خصوصیت سے دعا کی قبولیت کا فرمایا گیا ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں سحری کے وقت بھی موقع مل جاتا ہے دعا مانگنے کا، افطاری کے وقت بھی دعا مانگنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر ماحول کے اندر، مجمع کے اندر بعض اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو مقبول نظر ہوتے ہیں، ان کی صحبت، ان کی معیت، اس کی وجہ سے وہ دعا کے اندر رکت، دعا کے اندر مزہ اور دعا کی قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ نعمت قابل قدر بھی ہے، اس نعمت کی قدر کی جائے، اور قابل شکر بھی ہے، اس نعمت کا شکر کیا جائے۔ اور شکر عملی طور پر یہی ہے کہ جن مقاصد کے لیے یہ سارا ماحول قائم کیا گیا ہے، ہم اس کے اندر اس کے معاون اور مددگار بنیں اور اس ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک بھی ہے جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے اندر ہی رمضان تک پہنچنے کی دعا فرماتے تھے، اور پھر اہل اللہ کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ پورا شعبان رمضان کی تیاری کے اندر گزارتے تھے تاکہ پاک صاف ہو کر یہ رمضان المبارک ہمارے اوپر آئے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے متعلق جو بشارتیں دی ہیں، یہ رحمت کا مہینہ ہے تو ہمیں اس کی رحمت ملے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ
اس کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے۔ یہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے خلاصی اور آزادی عطا فرما دے۔ اور پھر پورا سال رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگوائی جاتی ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں، کوئی بیمار ہے میں اس کو صحت دوں، کوئی مقروض ہے میں اس کے قرضے اتار دوں، قرضے کے جو بھی جس کی کوئی ضرورت ہے مجھ سے مانگنے والا۔ رمضان المبارک کے اندر یہ سلسلہ رات کے شروع ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور ساری رات اللہ کی طرف سے یہ ندا لگتی ہے، تو یہ کتنا اہم موقع ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ پورا سال جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تو شوال ہی سے اگلے رمضان تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے رمضان کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا۔ اور نیکی اور طاعت کرنے کے لیے جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ دو چیزیں، ایک انسان کا نفس ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ، اور ایک شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے موسم کے اندر ماحول پیدا کرتے ہیں کہ سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے نیک اعمال میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے کہ جو نیکی کرنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کر دیا۔ اور مختلف نیک اعمال کے ذریعے سے انسان پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو نفس جتنا مطیع روزہ رکھنے سے ہوتا ہے، بھوکا رہنے سے ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ خود روزہ اس میں فرض کر دیا، اور نفس اس میں پورا مہینہ اس کی ریاضت ہوتی ہے، نفس انسان کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کو جو سارا سال جائز اور حلال چیزیں ہیں اس سے روکا جاتا ہے، کھانے سے، پینے سے، حلال بیوی ہے اس کے ساتھ ملنے سے روک دیا۔ انسان جب اس کی مشق کرتا ہے تو پھر پورا سال اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ریاضت اور مشق کا زمانہ صحیح طرح گزار لے تو پھر پوری زندگی اس کی کارآمد ہو جاتی ہے، بہترین ہو جاتی ہے۔ تو روزے سے انسان کا نفس مطیع ہوتا ہے، اور پھر یہاں ایک نماز کا اضافہ کر دیا، اور اس کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا سننا سنت قرار دیا گیا، اور قرآن پاک کی برکت سے انسان کے اندر روحانیت آتی ہے، اس کی روح اس کو تقویت ملتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے۔ تو انسان صبح کو روزہ رکھتا ہے، اس کے اثرات اس کی روح پر مرتب ہوتے ہیں، رات کے وقت اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر یہ اضافی نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس سے قرآن پاک پڑھنے سے سننے سے روح کو ایک خاص تقویت اور خاص غذا اس کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ترغیبات کے ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ترغیبات دی۔ اس کا نفل جو ہے عام دنوں کے فرض کے برابر اس کا اجر کر دیا جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر آدمی فرض ادا کرتا ہے، ان ایام میں رمضان میں نفل ادا کرے گا تو اس کا اجر فرض کے برابر ملے گا، اور عام نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا زیادہ ہر نیکی کا اجر اس میں ملتا ہے۔ اور عملی طور پر پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر عبادت کے لیے کمر کس لیتے، یعنی پوری طرح مستعد ہو جاتے، اور خود بھی جاگتے
اور اہل خانہ کو بھی جگاتے، خود بھی اللہ کی عبادت کے اندر زیادہ حصہ بڑھا دیتے اور اہل خانہ کو بھی اس کے اندر مشغول کرتے۔ اور پھر آپ نے ایک موقع پر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کو شعبان کے آخر میں جمع کر کے ترغیب دی، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ، بہت عظمت والا مہینہ اور بہت رحمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، اس کو کسی چیز کا فائدہ بتایا جائے تو وہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، کسی چیز کا نقصان اس کو بتایا جائے اور سمجھ آ جائے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے ترغیبات دی اور فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے خاص فضل اس امت پر یہ کیا ہے کہ روزے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے یا معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، بدبو اچھی چیز نہیں ہے، ہر ایک کو اس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن آپ اندازہ کرو کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس امت کے جو روزہ دار ہیں ان کے لیے اللہ کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں۔ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، سمندر کے جو جانور ہیں، پانی کے جانور، وہ بھی ان کے لیے دعائیں بخشش اور مغفرت کرتے ہیں۔ اور پھر خود ان کی اپنی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر مومن کی 24 گھنٹے میں ایک دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ ترغیبات دی تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اس نعمت کی قدردانی کریں۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی بخششوں کے ساتھ ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ اب ہمارا اس میں حق بنتا ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کر کے ایسے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ہر نیکی اور ہر خیر کے کام کے اندر بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ اس میں خود فرمایا گیا ہے کہ ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، الحمدللہ یہاں کلمہ طیبہ کی کثرت سارا سال رہتی ہے، اور استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے توبہ اور استغفار کی کثرت کرو، اور جنت کی طلب، کثرت سے اللہ سے جنت مانگو، اور کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے کے لیے کہے گا۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حفاظ کرام اس میں دور کرتے ہیں، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت جبرائیل امین آتے اور آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے، اور جب آپ کے زندگی کا آخری سال تھا تو 2 مرتبہ آپ نے دور کیا۔ اور پھر یہ رمضان کی وہ برکتیں اور قرآن پاک کی تلاوت اور دور، اور اس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی جو پرواز ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات اتنا کثرت سے کرتے کہ تیز ہوائیں آپ کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ تو رمضان المبارک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو اولیاء اللہ اپنے مقرب نیک بندوں کو اس کی حقیقت نظر آتی ہے تو ان کا رمضان المبارک عجیب گزرتا ہے۔ خود ہمارے شیخ الشیخ حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ، ان کی آپ بیتی کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر عجیب ان کے رمضان گزارنے کا وہ قصے جو لکھے ہوتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے تو شاید اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن وہ عملی طور پر کرتے تھے، اتنی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت نے اپنے متعلقین ان سے فرمایا کہ بھائی یہ ہمارے اکابر جو بڑے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے اکابر کے متعلق آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر 61 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک رات کا، ایک دن کا، اور ایک نماز تراویح کے اندر۔ یہ آپ نے ترغیب دی۔ اور پھر مہینے کے اختتام پر پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کس نے کتنا قرآن پاک پڑھا؟ تو حضرت مولانا انعام الحسن
نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ کی توفیق سے اس دفعہ 61 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک جو ہے وہ صحیح وصول کرنے کی چیز ہے، اس کے اندر غفلت، سستی، کاہلی وہ انسان کو بہت بڑی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو صرف یہ فضائل ہی نہیں ہے کہ ان کو کر لو یہ مل جائے گا یہ مل جائے گا، رحمت للعالمین جو سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ان کی ان سے فائدہ نہ اٹھانے والوں اور غفلت کرنے والوں کے لیے بد دعا بھی ہے۔ یہ تین چیزوں کے لیے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ سے درخواست کیا کہ میں بد دعا کروں گا، آپ نے آمین کہنا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لو یہ کتنی بڑی بد دعا ہو گئی۔ آپ کا اسم مبارک آئے تو وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ آدمی بخیل ہے، فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے بد دعا کی، امام الانبیاء رحمت للعالمین نے آمین کہا۔ اور دوسرا جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کو وہ زندگی میں ملے اور وہ خدمت کر کے ان کو راضی اور خوش کر کے وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا لے، وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرا یہ کہ جس پر رمضان المبارک آئے اور اس کی بخشش اور مغفرت نہ ہو، وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ بڑے خطرے کی بھی بات ہے۔ روزانہ لاکھوں انسانوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، پھر آخری رات جو لیلۃ الجائزہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے جوش میں ہوتی ہے کہ جتنے رمضان کے دنوں میں لوگوں کی بخشش کر دی، ایک دن میں اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بخشش والوں میں شامل کر دے، ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو، ان دو نعمتوں کا ہمیں اللہ کا شکر عملی طور پر بھی کرنا چاہیے اور زبان سے بھی شکر کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ روزے کی برکت سے انسان کو اللہ کا تقوی ملتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے شروع میں، واللہ ولی المتقین، اس کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انسان ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور صلاحیتیں دی ہیں۔ وہ انسان اپنی ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے، بروئے کار لاتا ہے، تو وہ انسان بندوں کی نظر میں بھی کامیاب اور کارآمد اور اچھا انسان بنتا ہے، اور بندوں کے جو رب ہیں ان کے نزدیک بھی وہ کارآمد اور اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لائے، ان سے فائدہ نہ اٹھائے، ان کو ضائع کر دے اور وہ جو مقام حاصل کر سکتا تھا نہ کرے، جو مرتبہ منزل جس تک پہنچ سکتا تھا نہ پہنچے، تو وہ بندوں کے نزدیک بھی نکما انسان ہوتا ہے، کاہل ہے، سست ہے، نکما ہے، کچھ نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نزدیک بھی ایسے ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ کا دوست اور ولی بن جائے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، جس علاقے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ کا ولی اور دوست بن جائے، بن سکتا ہے۔ اب یہ انسان اگر اس میں غفلت کرے گا تو پھر اس معاملے کے اندر یہ کاہل ہے، سست ہے، نکما ہے، اور اگر محنت اور کوشش کرے گا تو اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اب اللہ کا دوست بننے سے پھر کیا ملے گا؟ اب دیکھتے دنیا والے، اگر اس کا کوئی عزیز اور اقارب یا قریبی تعلق والا دوست کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے تو وہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، اب کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ پیش آئے گا وہ ہمارا وہ فلاں ہے نا، وہ کر دے گا۔ حالانکہ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ عام طور پر تو یہ لوگ ویسے ہی عین موقع پر وہ کام نہیں آتے، اور ویسے یہ خود بندے ہر کوئی جہاں بھی ہو جائے خود محتاج ہیں۔ لیکن اللہ کا ولی جو ہے، اللہ نے اس کے لیے خود فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ ولیوں کا، متقین کا دوست بن جاتا ہے، اللہ دوست بن جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کیا، وعدہ کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے دوستوں کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہے نہ ان کو حزن اور غم ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے تو بشارتیں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔
تو یہ ہر انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ولی نہیں بنے گا تو اس کی اپنی کوتاہی ہے، اپنی کمزوری ہے. اب یہ کہ ولی کیسے بننا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ انسان تقوی کا لباس پہنے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی کا لباس جو ہے یہ بہترین لباس ہے. اور یہ جو تقوی ہے یہ صرف چند چیزوں میں نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، رہن سہن کے اندر بھی، حقوق العباد کے اندر بھی، حقوق اللہ کے اندر، سب چیزوں کے اندر تقوی کی رعایت کرے. اور یہ انسان کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر نہ کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مکلف نہ بناتے. تو ہر چیز میں، ہر عبادت میں، ہر معاملے میں تقوی کو اپنا لباس بنائے، اور یہ تقوی بہترین لباس ہے. اور جو تقوی کی اہمیت قرآن پاک کو پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے، ہر صفحے میں، ہر رکوع میں، جگہ جگہ تقوی کا ذکر ہے، مختلف عنوانات سے تقوی کا ذکر ہے. جیسے ہم بات کی اس کو پختہ کرنے کے لیے تاکیداً اس کو دہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بات ویسے ہی بہت پختہ ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ بعض جگہوں پر تقوی کو ایک ہی آیت میں 2 دفعہ ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ اس نے کل قیامت کے لیے اللہ کے دربار میں کیا آگے بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ سورۃ نساء کے شروع کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ. شروع میں بھی اللہ کے تقوی کا ذکر ہے، آخر میں بھی اللہ کے تقوی کا ذکر ہے. تو تقوی کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس کو ذکر فرمایا ہے. اور پھر تقوی کے حصول، تقوی جب حاصل ہو جاتا ہے تو ہر چیز کے حصول سے اس کے فوائد ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے تمہیں ایک بصیرت عطا فرمائیں گے. آنکھوں سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کو بصارت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایک قوت پیدا کرتے ہیں جس سے انسان ہر چیز کی تہ تک، حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. وہ صحیح اور غلط اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ دل کی بصیرت ہوتی ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ہوشیار رہو کہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایک فراست عطا فرما دیتے ہیں، وہ حق اس کو حق نظر آتا ہے اور باطل باطل نظر آتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز حق ہوتی ہے، لوگ اس کو باطل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز باطل ہے، لوگ اس کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا تلقین فرمائی. خصوصیت کے ساتھ اس دور کے اندر اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ، جو حق ہے مجھے وہ حق ہی دکھا، حق کو میں حق دیکھوں، حق کو باطل نہ سمجھوں، اور پھر مجھے اس حق کی اتباع کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور باطل کو باطل دکھا. یہ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز باطل ہے، میں اس کو حق دیکھ رہا ہوں. یہ قیامت کے جو نشانیاں ہیں اس کے اندر یہ چیزیں خلط ملط ہو جائیں گی. بہت سارے لوگ ایک باطل چیز کو حق دیکھ رہے ہوں گے اور یقین کے ساتھ اس کو، وہ باطل کو حق سمجھ رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ اس کے برعکس باطل کو وہ حق دیکھ رہے ہیں اور حق کو باطل دیکھ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے متقی کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بصیرت عطا فرمائیں گے جس سے تمہیں فیصلے کرنے کی قوت بھی مل جائے گی اور حق اور باطل کو پرکھنے کی قوت بھی مل جائے گی. اور جو ان معصیت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بصیرت ان سے چھین لیتے ہیں.
جیسے تقوی کی ایک اثر ہے یہ بصیرت ملتی ہے، معصیت کی ایک نحوست ہے کہ اس سے یہ بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو بتایا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ راشد راہ حق پر لوگ، راہ حق کے لوگ ہیں۔ اب منافقین جو اس بصیرت سے محروم ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے یہ مطالبہ فرما رہے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایسی ایمان لاؤ جیسے کہ یہ صحابہ، الناس سے مراد صحابہ ہیں، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان کی جو صفات ہیں تم لوگ بھی ایسا ایمان لاؤ تو پھر اللہ کے ہاں تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ اور یہ بدبخت کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جن کو راشد کہہ رہے ہیں، فائز کہہ رہے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں کہ عقل ماری گئی، مت ماری گئی، اس کی بصیرت ختم ہے، اس کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں چھوڑا کہ صحابہ کو کہ تم خود جواب دے لو، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی لوگ بے وقوف ہیں اور یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کس کا فائدہ یہ ہوتا ہے؟ تقوی کا۔ وہ ایک صحابی جو صاحب بصیرت تھے، ان کو ایک نیزہ لگا یا برچھا لگا، بہرحال خون کا فوارہ نکلا، اور وہ بے ساختہ بغیر سوچے سمجھے، جیسے ایک فطرت میں چیز ہوتی ہے، اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ آدمی جو اس نور بصیرت سے محروم تھا، ایمان کی روشنی سے محروم تھا، اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، بیوی اس کی بیوہ ہو گئی، بچے اس کے یتیم ہو گئے، یہ زندگی کی قیمتی متاع سرمایہ اس سے یہ محروم ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کسی دوسرے آدمی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ تو اس بصیرت سے محروم ہے، اگر تو کلمہ پڑھ کر تو بھی صاحب بصیرت بن جائے تو تجھے بھی اسی طرح یہ اس میں فوز، فلاح، کامیابی نظر آئے گی جیسے یہ کہہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ متقی کو جو ہے بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر متقی کے لیے ایسی جگہ سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل معاملے میں اس کے لیے سہولت پیدا کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ متقی لوگ جو ہیں ان کے لیے حالات نہیں آتے، حالات تو بھائی سب پر آتے ہیں۔ یہاں سے لوگوں کو بہت غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں، جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے والد کو پہلے ہی اٹھا لیا، ابھی شعور کی زندگی میں آئے تو والدہ سر سے اٹھ گئی، دادا نے کفالت کی، کچھ دیر بعد دادا کا انتقال ہو گیا، اور چچا نے کفالت کی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے ہاتھوں سے آپ کی بیٹیاں، ان کی وفات ہوئی، بڑے بڑے حالات آپ پر آئے۔ تو حالات تو آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دل کو مطمئن رکھتے ہیں، وہ اس میں پریشان نہیں ہوتے۔ اسی طرح دیکھ لو دنیا دار لوگ جو فساق اور فجار ہوتے ہیں، مال ہے، دولت ہے، چیزیں ہیں، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کام نہیں بنتا، بنتا خط ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہوتا ہوتا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، متقین کو ایسی جگہ سے ان کا انتظام کر دیتے ہیں، ایسی جگہ سے بندوبست کر دیتے ہیں جہاں سے ان کا وہم و گمان نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرماتے ہیں۔ اصل چیز برکت ہوتی ہے، کثرت نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال کی کثرت ہے لیکن ان کے کام نہیں بنتے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو برکت عطا فرمائی ہے تھوڑی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے کام بنا دیتے ہیں۔ اور یہ پھر صرف مال کے اندر نہیں ہے، برکت اس کا تعلق جو ہے یہ انسان کی جان بھی ہے، انسان کا مال بھی ہے۔ ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے جس میں جو نفع رکھا ہے اس کا نفع اس کو پہنچے، یہ اس چیز کی برکت اس کو مل رہی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ اس سے اتنا
مثلاً 50-60 سال کی زندگی میں اتنا کام لیتا ہے کہ پوری ایک انجمن، پورا ایک ادارہ وہ مل کر اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا وہ ایک آدمی کام کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ متقین کو برکت کی نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بستی والے ہیں اگر یہ تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر زمین اور آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں. تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماحول سے بھی پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کا جو حق ہے وہ ہم ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں، عزم کر سکتے ہیں کہ اپنے بس میں جتنا کچھ ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس کو وصول کریں، غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں. ان معمولات میں جو ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو اس کے اندر لگائے رکھیں، اس کا پابند کریں. انشاءاللہ العزیز اس کا پھر ہمیں پورا سال بھی فائدہ پہنچتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے، اس ماحول کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سب کو بھی. بآخر دعوانا الحمدللہ.